بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی سب سے بہترین قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس خواب کی تعبیر پر ختم ہوتا ہے۔ دراصل یہ قصہ انسانی زندگی کے لیے بے شمار عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں اس قصے پر بہت سی فلمیں اور ڈرامے بھی بنائے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے تک، اور قید سے پھر کیسے وہ بادشاہ بنے اور ان کے خواب کی تعبیر کیا ہوئی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 برس کی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، چونکہ انہیں اندیشہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت و الفت حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ لہٰذا ایک روز انہوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے تو سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی، چونکہ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور انہیں یہ کسی طور پر گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان اور رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے مل کر باپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جائیں، اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل کود میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن سب بھائیوں نے مل کر اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاددہانی کرائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔
ان سب کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایسے میں سب سے بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا اس طرح بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بھلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈھول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب کنویں کے آدھ میں پہنچے تو ڈھول کی رسی کاٹ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، یوسف کے کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچ اور یوسف کو بچا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر آؤ بکا کرتے کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا تو ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان کے مکر اور فریب کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر اس کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ آپ کا مکر و فریب اور کارستانی ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں رہے۔ وہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن دغر تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈھول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈھول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن دغر نے ڈھول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام، یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، جب انہوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی یہ کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی کبھی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے انہیں مالک بن دغر کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن دغر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیر مصری کو مصر کے خزانے اور حکومت سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے آیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر جمع ہو گئے ہیں، تو
تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی حریر دے کر خرید لیا، اور گھر جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و کرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ علیہ السلام بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیر ہند پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 ماہ کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ لہٰذا بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے۔ پھر شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل ان کے سامنے رکھے اور ایک ایک چھری ان کو پکڑا دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ لہٰذا آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھے اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا اور دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان فرمایا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔
جن میں سے ایک کا خواب یہ تھا، میں نے دیکھا کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا، میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہوا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی، اور اس طرح قید خانے میں آپ کا نام موبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا، لہٰذا اس خواب سے بادشاہ مصر یعنی فرعون ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 سالوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت کات پڑ جائے گا کہ ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا کیا ہوگا۔ ساقی نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا اور حکم دیا کہ ایسے صاحب علم شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے میرے دربار میں لاؤ۔ پھر جب ساقی رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے پہنچا تو آپ علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا، آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود ماہرین کو اس صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برآ ہو سکتا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 7 سالی سے بچنے کی تعبیر بتا دی۔ بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف تھا، اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت گھر کر گئی۔ اس نے ان کی تدابیر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا کہ آج سے تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا، آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا ہے، آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی باغ دوڑ سنبھال لی اور 14 سال کی غذائی پلانیں کر دی۔ زرعی زمینوں کے قریب غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام تیار کرائے۔ یہ گودام اہرام مصر کے طرز پر بنائے گئے تھے جن کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے۔
7 سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوڑوں اور تالابوں میں جمع شدہ پانی ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی، مصر کی ساری زمین سوکھ گئی اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت غلہ وافر مقدار میں موجود رہا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ جب ایک بار جائزہ لینے پہنچے تو ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل 10 کنعانیوں کو قطار میں انتظار کرتے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ ہم 10 بھائیوں کے علاوہ ایک اور بھائی اور باپ کنعان میں ہیں۔ 11واں بھائی غلہ لینے اس لیے نہ آ سکا کہ ہمارے والد آنکھوں سے معذور ہیں۔ باپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ باپ کو اس سے بے پناہ محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا کہ ان کے باپ ان کی جدائی کے غم میں بینائی کھو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی کی فکر بھی لاگ ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی کو دیا جاتا ہے جو یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس بار تمہیں معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن آئندہ جب غلہ لینے آؤ تو اپنے بھائی اور باپ کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیٹے کی غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ بھی اسے خود سے دور کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تم کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ مصر سے واپسی پر تمام بھائی اپنے نابینا باپ کے پاس پہنچے اور انہیں والی مصر کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا سکون بنیامین تھا۔ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے بعد بنیامین ہی باپ کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے بھائی نے نہایتی عاجزی سے کہا، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو صحیح سلامت باپ کے پاس لے آئیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کو روانہ ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، ایک ساتھ جتھا بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے تھی کہ جب وہ پہلی مرتبہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور بعد ازاں الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو غلہ لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھائیوں کو غلہ لینے کے لیے دوبارہ آنا چاہیے۔ بھائیوں کے انتظار میں وہ شہر کے باہر چکر بھی لگایا کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے اور باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی اور اپنی ساری رویداد سنائی۔ باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا سارا واقعہ بھائی کو سنایا
اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس راز کو آشکار نہ کیا جائے کہ میں ہی ان کا وہ بھائی ہوں جس کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق ختم کر چکے ہیں۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے کی نسبت زیادہ غلہ دیا تھا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ترکیب یہ کی کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ کنانی جوانوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے شاہی پیمانے کی تلاش شروع ہو گئی۔ جب پیالہ نہ ملا تو قافلے والوں پر چوری کا شبہ کیا گیا، کیونکہ غلہ صرف اس قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا، لہٰذا قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں گے، اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس غلط شعبے کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور قانون میں اس کی سزا یہ تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا تھا جس کی چیز چوری ہوتی تھی۔ شاہی داروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کی خورجی میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہو گئے۔ شاہی پہرےدار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو ان سب کو باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو وہ چاہیں گرفتار کر لیں۔ چنانچہ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر سے معذوری ظاہر کی اور کہا کہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ ناکام و نامراد برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں ان کا بڑا بھائی ان کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ اس نے خاص طور پر بنیامین کی باحفاظت واپسی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا، اور بار ندامت سے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندر موجود نہ تھی۔ وہ شہر مصر کے باہر ہی رہ گیا۔ باقی بھائیوں نے کنعان پہنچ کر اپنے بھائی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرط غم سے ایک آہ کھینچی اور غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں، اب سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو غلہ لائے تھے، کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو گیا۔ وہ پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن بنیامین کی حرکت سے انہیں جو شرمندگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے دوبارہ جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور مصر جانے پر آمادہ کیا تاکہ غلے کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ بنیامین کی قید سے رہائی کے بارے میں والی مصر سے معافی کی التجا کریں۔ باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے شاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلے کی پوری قیمت نہیں ادا کر سکتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حاضر ہے، اگر تو ہمیں غلہ نہیں دے گا تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف اس بات پر کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جملہ سن کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشاف سے ان کے رے سے ہوش بھی جاتے رہے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز فکر سے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی سرزنش نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔
فرعون مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا، اور یہ کہ ان کے والد اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے معجزات سے واقف تھا، تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی، اور سہولت کے لیے فوج کا ایک دستہ برادران یوسف کے ہمراہ کنعان بھیجا۔ قافلے کی کنعان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیرہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا، اسے میرے محترم و مقدس باپ کی آنکھوں سے لگانا، خداوند قدس اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعف دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گم شدہ بیٹا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا، بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ وہ بات نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ پھر جب شاہی دستے کے ہمراہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا، یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے، اور پھر پیرہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوسف نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا، میرا یوسف زندہ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ پیرہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ بھائیوں نے اول تا آخر سارا واقعہ سنایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وہی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر کے اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا، اور جھنڈے اور پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا سے کہا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سماع پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گھاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے۔
اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔